اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال، سورہ نمبر 8، مدینہ میں نازل ہوئی، رکوع 10، آیات 75۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تجھ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے، سو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ مومن صرف وہ لوگ ہیں جن کے دل جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے بڑے درجے ہیں اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ جیسے تیرا رب تجھے سچائی کے ساتھ تیرے گھر سے باہر لایا، اور بے شک مومنوں کا ایک گروہ ناخوش تھا۔ وہ حق کے بارے میں اس کے بعد کہ وہ واضح ہو چکا تھا یوں جھگڑا کر رہے تھے جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ ضرور تمہارا ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ بے ہتھیار گروہ تمہارا ہو، مگر اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو حق ثابت کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، اگرچہ مجرم ناخوش ہوں۔ جب تم اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، اور اس بات کو تو اللہ نے صرف خوشخبری بنایا تھا، اور تاکہ تمہارے دل اس سے تسلی پائیں، ورنہ مدد تو صرف اللہ کے ہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جب وہ اپنی طرف سے تسکین دینے کے لیے تم پر غنودگی طاری کرتا تھا اور تم پر آسمان سے پانی نازل کرتا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطانی وسوسہ دور کرے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور اس سے تمہارے پاؤں جما دے، جب تیرا رب فرشتوں کو وحی کرتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، سو ان کی گردنیں مارو اور ان کے ہر پور پر مارو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو تم چکھو، اور یہ بھی کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم جنگ میں کافروں کا سامنا کرو تو ان کی طرف پیٹھ نہ پھیرو، اور جو اس دن ان کی طرف اپنی پیٹھ پھیرے گا، سوائے اس کے کہ وہ جنگ میں پہلو بدل رہا ہو یا کسی دستے کے ساتھ جگہ لینے جا رہا ہو، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا بری جگہ ہے۔ ہاں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور یہ اس لیے تھا کہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے عمدہ آزمائش میں ڈالے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ہوا، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کے داؤ کو کمزور کر دے گا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن اگر تم پھر کرو گے تو ہم بھی پھر کریں گے، اور تمہارا جتہ خواہ وہ کتنا زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سن کر اس سے منہ نہ موڑو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سنا مگر نہیں سنتے۔ اللہ کے نزدیک بدترین حیوان وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنوا دیتا، لیکن وہ انہیں سنوا بھی دیتا تو بھی وہ کنارہ کرتے ہوئے منہ موڑ جاتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر تم میں ظالموں پر ہی نہیں آئے گا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے اور ملک میں بے بس کیے ہوئے ڈرا کرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، پھر اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں قوت بخشی اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، اور جان بوجھ کر اپنی ذمہ داریوں میں بھی دغا نہ کرو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض فتنہ ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو،
اگر تم اللہ کا ڈر رکھو گے تو وہ تمہیں ممتاز کرے گا اور تم سے تمہاری بدحالیاں دور کرے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور جب کافر تیرے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال باہر کریں، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب انہیں ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مانند کہہ دیں یہ محض اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لا، مگر اللہ ایسا نہ تھا کہ انہیں عذاب دیتا جب تو ان میں موجود تھا، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہ تھا جب وہ بخشش مانگ رہے تھے۔ مگر اب ان میں کیا بات ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جب وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں۔ اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں، اور خانے خدا کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانا رہ گئی ہے۔ ہاں، عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم نے انکار کر دیا تھا۔ کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روک دیں، مگر وہ اسے خرچ تو کریں گے، پھر وہ ان کے لیے پچھتاوا بن جائے گا، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے اور کافروں کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھے، پھر ان سب کا ڈھیر بنائے، پھر اسے جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ کافروں سے کہہ دے کہ اگر وہ باز آ جائیں گے تو جو پہلے ہو چکا وہ انہیں بخش دیا جائے گا، لیکن اگر وہ پھر کریں گے تو اگلے لوگوں کی روایت گزر ہی چکی ہے۔ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ گئے تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو جان لو کہ اللہ تمہارا آقا ہے، وہ کیا ہی اچھا آقا ہے اور وہ کیا ہی اچھا مدد کرنے والا ہے۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم غنیمت میں لیتے ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے اور رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر جو ہم نے فیصلے کے دن، جس دن 2 فوجیں ٹکرائی تھی، اپنے بندے کو عنایت کیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم نے آپس میں وعدہ کیا ہوتا تو بھی تم مقررہ وقت میں اختلاف کر جاتے، لیکن یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ معاملے کو جسے ہو کر رہنا تھا پورا کر دے، تاکہ جو ہلاک ہوتا ہے وہ صاف دلیل سے ہلاک ہو جائے اور جو زندہ رہتا ہے وہ صاف دلیل سے زندہ رہ جائے، اور اللہ یقیناً سنتا اور جانتا تھا۔ جب اللہ تجھے تیرے خواب میں انہیں کم کر کے دکھاتا تھا، اور اگر وہ انہیں زیادہ دکھاتا تو تم ضرور حوصلہ ہار جاتے اور ضرور اس معاملے میں باہم جھگڑتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، وہ سینوں کا حال جانتا ہے۔ اور جب وہ اس وقت کہ تم ٹکرائے انہیں تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں کم کرتا تھا، تاکہ اللہ معاملے کو جسے ہو کر رہنا تھا پورا کر دے، اور اللہ ہی کی طرف معاملے لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی دستے سے ٹکراؤ ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم حوصلہ ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نکلے، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، مگر اللہ نے ان کے عملوں کو گھیر رکھا تھا۔ اور جب شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھائے اور کہا آج لوگوں میں کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہو سکتا اور میں تمہارا رفیق ہوں، پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا میں تم سے الگ ہوں کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہتے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کاش تو دیکھے جب فرشتے ان کافروں کو ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے وفات دیں گے اور کہیں گے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یاد رکھو اللہ بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں۔ آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کے حال کی طرح انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، بے شک اللہ قوت والا سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی نعمت کو جو وہ کسی قوم کو دیتا ہے نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور یہ بھی کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کے حال کی طرح انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ بدترین حیوان اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ جن سے تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ اب اگر تو انہیں لڑائی میں پائے تو ان کے ساتھ انہیں بھی جو ان کے پیچھے ہیں بھگا دے کہ شاید وہ نصیحت لیں، اور اگر تجھے کسی قوم کی دغا بازی کا ڈر ہو تو ان سے برابری کا معاملہ کر، بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں، وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے، اور تم سے جتنا ہو سکے ان کے مقابلے کے لیے قوت اور گھوڑوں کی چھاؤنیاں تیار کرو جن سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن اور ان کے علاوہ دوسروں پر جنہیں تم نہیں جانتے ہیبت طاری کرو، اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر وہ صلح کے لیے جھکے تو بھی اس کے لیے جھک جا اور اللہ پر بھروسہ کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے، اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تجھے قوت دی ہے، ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے، اگر تو جو کچھ زمین میں ہے سارا خرچ کر دیتا تو بھی ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتا، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اے نبی، تجھے اللہ کافی ہے اور وہ مومن جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھار، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سوچ سمجھ نہیں سکتے۔ اب اللہ تم سے رعایت کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری آ گئی ہے، بس اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی نبی کو روا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو یہاں تک کہ وہ زمین میں خون ریزی کر لے۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو مگر اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی حکم جاری نہ ہو چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے سبب تم پر ضرور بڑا عذاب آ جاتا۔ اب جو غنیمت تم نے لے لی ہے اس حلال اور پاکیزہ کو کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، ان قیدیوں سے جو تیرے قبضے میں ہیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے جو تم سے لیا گیا ہے بہتر دے دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے دغا کرنا چاہیں گے تو پہلے وہ اللہ سے بھی دغا کر چکے ہیں مگر اس نے ان کو پکڑوا دیا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے تمہاری کوئی رفاقت نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، لیکن اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، سوائے اس قوم کے جن کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہے، اور اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، اور کافر ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد مچے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا وہ بھی تم میں سے ہیں، مگر کتاب خدا کے مطابق رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔